بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، آپ سب کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی پوچھے خیریت پوچھے نا کیسے ہیں تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب ایک ساتھ بولیے زور سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہر حال میں خیر و عافیت رکھے، اللہ پاک خوش رکھے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے کڈس مدنی چینل پر ہمارا یہ پروگرام بچیوں کی تربیت آپ دیکھتے ہیں۔ آج بھی یہ پروگرام لیے ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پیاری پیاری بچیاں ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے، بڑے بھی دیکھیں، بچے بھی دیکھیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، سوال جواب بھی ہوتے ہیں، بچیاں اپنی پرفارمنس بھی دیتی ہیں اور بڑا ایک زبردست سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پیاری پیاری بچیوں، آپ ریڈی ہیں بالکل؟ جی۔ کیا تیاری ہے آج آپ کی؟ کیا سنائیں گی، کیا بتائیں گی؟ کوئی ایکسٹرا پرفارمنس ہے کسی کی؟ کوئی تیاری کر کے آئی ہیں؟ ماشاءاللہ تیار تو ہو کر آئی ہیں آپ سب۔ آپ نے تو گجرے بھی پہنے بھائی، کیا بات ہے بھائی۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ چلیں جی، تلاوت قرآن پاک۔ کون سی پیاری سی بچی قرآن کی کون سی سورہ مبارکہ سنائیں گی؟ آپ سنائیں گی؟ چلے وہاں سے 3rd نمبر والی کو۔ جی جی بیٹا، نام کیا آپ کا؟ اریبہ۔ اریبہ؟ وہی اریبہ تو نہیں جو کنیز فاطمہ میں آتی ہیں؟ وہ تو بڑی اچھی بچی ہے نا اریبہ، شرارتی ہیں وہ۔ چلیں سنائیں، آپ کیا سنائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النجم مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم۔ سب کیا بولیں گی اب؟ سبحان اللہ۔ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے کوشش کرتے رہنا چاہیے، قرآن ہمیں درست پڑھنا چاہیے۔ یدخلون، ٹھیک ہے، تو اس پہ پیش ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہی ہیں، اپنے طور پر کوشش کرتی ہیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے، درست پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ چلتے ہیں آگے اور کسی پیاری سی بچی سے کوئی کلام سنتے ہیں۔ کون سی پیاری سی بچی کلام سنائیں گی؟ چلیں ایک ہم نے رائٹ سے لے لیا ہے، ایک لیفٹ سے لے لیتے ہیں۔ 2nd نمبر والی بچی پڑھیے۔ بی بی آمنہ زور سے زور سے۔ پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، پورو علم بھی خوشیاں بنانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ
अल्लाह ही अल्लाह, बीवी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बड़ी अच्छी आपने कोशिश की। आपके साथ जो बैठी हैं छोटी सी, इनको माइक दीजिए। क्या नाम आपका? फातिमा। अरे माशाल्लाह, बच्ची तो छोटी सी, आवाज़ बड़ी तेज़ निकली आपकी भाई। आप क्या सुनाएंगी? पहला कलमा। चलें सुना दें। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वाह भाई वाह, आपने कहाँ से सीखा ये? कैसे सीखा? गलपल। गलपल सीखा है? हाँ चले ओल भी सीखिएगा। ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक बड़ी है। प्यारी बच्ची हैं भाई। और यहाँ से सबसे छोटी वाली वो आखिर में, वो क्या सुनाएंगी? कलाम। कलाम सुनाएंगी? चलें सुनाइए। हमने आँखों से देखा, चलें सुना दें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, जो मगर कह रही है ये बातें सवा, ऐसी मजबूत चमकते गुलामे कहाँ, ऐसी खुशबू चमकते गुलामे कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, आप तो नात ख्वाह हैं भाई, अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह। क्या नाम आपका? अरवा। अरवा। चलें भाई अरवा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आपने। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, और हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है सबक और बातें, यानी किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यारी बच्चियों, हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम क्या है? सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी बच्चियों, अहादीस मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने माली सदक़ात के अलावा भी कुछ कामों को सदक़ा इरशाद फरमाया है, जिन पर सदक़े के सवाब की खुशखबरी अता फरमाई है। आज हम कुछ काम सुनेंगे कि जिन्हें सदक़ा फरमाया गया है, यानी जो माल देते हैं ना अल्लाह की राह में, तो माल देना भी सदक़ा है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसे आमाल हैं कि जो सदक़ा शुमार किए जाते हैं, जिन्हें सदक़ा फरमाया गया है। वो कौन से, आपने तवज्जो से सुनना है। नंबर 1, मुस्कुराना सदक़ा है। सब बोलिए, मुस्कुराना सुन्नत भी है, तो सुन्नत की नीयत से, सवाब की नीयत से मुस्कुराएंगे तो इसका भी सवाब मिलेगा। ठीक है। किसी मुसलमान के लिए मुस्कुराना जिससे उसका दिल खुश हो सदक़ा है। मुस्कुराना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। दूसरा अमल कौन सा है? भलाई का हुक्म देना भी सदक़ा है। भलाई का, अच्छी बात का हुक्म देना। बताइए आप सब, भलाई का हुक्म देना भी सदक़ा है। भलाई का हुक्म देना भी सदका है, यानी किसी मुसलमान को नेकी की दावत देना भी सदक़ा है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को भलाई का हुक्म देना सदक़ा है। कहिए सुबहान अल्लाह। नंबर 3, बुराई से मना करना भी सदक़ा है। बुराई से करना भी सदका जी, जिस तरह भलाई का हुक्म देना सदक़ा है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को बुराई से रोकना भी सदक़ा है। ठीक है। नंबर 4,
بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. جو کوئی راستہ بھول جائے, راستہ بھٹک جائے, لوگ بھول جاتے ہیں نا راستہ, آپ کو تو ایسا واسطہ نہیں پڑتا ہوگا, بلکہ آپ کو تو احتیاط کرنی ہے. بچوں کا کام نہیں ہے یہ کہ باہر نکلیں اکیلے اور اس طرح. ہاں, بڑوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کو راستہ معلوم ہے اور کوئی راستہ بھٹک جائے, راستہ بھول جائے, تو اس کو اگر راستہ بتا دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ان سے راستہ پوچھ لے تو بعض اوقات تنگ کرتے ہیں, غلط راستہ بتاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں اس کو. تو کسی کو ستانا نہیں چاہیے. اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے, ثواب ملے گا, ثواب کی نیت سے کریں گے. نمبر 5, کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے. پیاری بچیوں توجہ فرمائیے, کوئی شخص ہے, کوئی ہے جس کو نظر صحیح نہیں آتا, تو اس کی بھی ہیلپ کر دیں گے, اس کی مدد کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 6, تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. راستے میں اگر کوئی چیز گری پڑی ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو, جیسا کہ کانٹا یا کیلے کا چھلکا یا پتھر وغیرہ, تو اس کو وہاں سے ہٹا دینے میں بھی صدقے کا ثواب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راستے سے پتھر, کانٹا, ہڈی ہٹانا صدقہ ہے. اس حدیث پاک سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو راستے میں شیشے کے ٹکڑے یا لوہے کی نوکیلی چیز پھینک دیتے ہیں, جس سے لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہوں گے اور موٹر سائیکل وغیرہ پنکچر ہونے کا چانس ہے. یعنی پیاری بچیوں, کوئی ایسی چیز راستے میں پھینک دینا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو, اذیت ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پاسبل ہو تو ایسی چیز راستے سے ہٹا دینی چاہیے, کہ ایسی چیز ہٹانا بھی کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو, وہ ہٹانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. نمبر 7, اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پانی ڈالنا بطور مثال بیان ہوا, مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ معمولی سی بھلائی کرنا بھی ثواب ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ان نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں, ہمارا یہ جو سیگمنٹ تھا سبق اور باتیں, یہ کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ایکٹیویٹی. میں کوئی نام لوں گا اور آپ نے اٹھ کر اس کلر کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون کون بچیاں ایکٹیویٹی کریں گی؟ بھائی وہ جن کی ابھی تک باری نہیں آئی ہے, یہاں سے فرسٹ اور سیکنڈ کی باری نہیں آئی, آپ دونوں کی آ چکی ہے, اور یہ 2 بیچ والی کی آ چکی ہے, یہاں سے فرسٹ اور لاسٹ کی نہیں آئی. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں کہ رنگ برنگی جواب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. میں سوال کروں گا, جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گی اور منہ سے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, گنبد خضرا دیکھا ہے کسی نے؟ سبز گنبد, گنبد خضرا, اس کا کلر کون سا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ منہ سے نہیں بولیں گے, معلوم ہے؟ چلیں, میں سیکنڈ والی بچی, یہاں پر آئیں اور پیچھے سے ہاتھ باہر نکالیں, اور کون سا کلر ہے گنبد خضرا کا؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے, جواب ان کا کون کون بتاتی ہیں کہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے. آپ بتائیں کون سا ہے؟ گنبد خضرا, سبز گنبد, گرین. کہاں پہنچی ہوئی ہیں آپ؟ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے, ماشاءاللہ, آپ نے ٹھیک بتایا. بیٹھیے بیٹا. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. توجہ سے سنیے گا, دیکھا آپ نے توجہ سے نہیں سنا تھا. غلاف کعبہ, کعبۃ اللہ شریف ہے نا, کعبہ, اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے. اس غلاف کا جو کور ہے اس کا کلر کون سا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ چلیں, آپ نے کچھ نہیں بتایا, آپ بتائیں. آپ کو بھی پتہ ہے؟ چلیں, آپ یہاں سے آئیں, ہاتھ نکالیں باہر سے. رنگ برنگی جواب یہ سیگمنٹ ہے. گنبد خضرا کا تو بتا دیا, غلاف کعبہ کون سا کلر ہے یہ؟ تو جواب ان کا ٹھیک ہو گیا ہے. یس, ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. غلاف کعبہ کا کلر کون سا ہے؟ بلیک ہے. مائک میں بولیے, کون سا کلر ہے؟ بلیک. چیخنا نہیں ہے آپ ہی. چلیں جی, 2 سوال ہو گئے. نمبر 3, نارنجی دیکھیے, نارنجی یا کینو جو ہوتا ہے, کینو کھایا کبھی؟ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے, میٹھے بھی ہوتے ہیں. چلیں جی,
کینو کھایا آپ نے؟ نہیں کھایا؟ ابھی کھانا ہے؟ نہیں؟ آپ جی کون سا کلر ہے کینو کا؟ نارنجی کا؟ چلیں آپ بتائیں، یہاں کے بتائیے. چلیں جی، نارنجی کا کلر کینو. ہاں جی، کون سا کلر ہے یہ؟ اورنج. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاء اللہ. چلیے ایک اور سوال. انگور کھائیں کسی نے؟ انگور ابھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. انگور کا کلر کون بتائے گا؟ سب کو پتا ہے. اوہو، جواب ابھی تک کس نے نہیں دیا؟ چلے آپ نے بھی نہیں دیا نا. چلیں آپ بتائیں انگور کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے جواب ان کا. ہاں جی، کون سا کلر ہے یہ؟ گرین. جواب ٹھیک ہے ان کا؟ جی. جی ماشاءاللہ. آ جائیے، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا سوال توجہ سے سنیے گا. کیلا، بنانا، یہ کون سے کلر کا ہے؟ ارے ابھی نہیں بتانا ہے. چلے یہاں کے نکالیے. ٹھیک ہے آئیے. بنانا، کیلے کا کلر کون سا ہے؟ ہاں بھائی کون سا کلر ہے یہ؟ تو آپ کا جواب ہو گیا ہے درست. آئیے بیٹھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایکٹیویٹی تھی. بچیاں تھوڑی ہل جل کر لیتی ہیں اور یوں ایک کلر اور اس طرح ماشاءاللہ گنبد خضرا، غلاف کعبہ کا بھی، دیگر فروٹس وغیرہ کا بھی کلر ہوا. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے ادب و آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اب وقت ہوا ہے ایک نئے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ادب و آداب. اور آج ہم کتاب کے آداب سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر کیا کریں گے؟ عمل بھی کریں گے. بولیے کیا کریں گے؟ عمل بھی کریں گے. کتاب کا بھی ادب ہے. کتاب جو ہوتی ہے نا، کتاب کیا؟ بکس ہے، کاپیز ہیں، ان کا بھی ادب ہے. سنیے ذرا غور سے. کتاب کا ادب. پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کتاب بھی ہے اور کتاب سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آئیے اس حوالے سے کچھ معلومات سنتے ہیں. پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتابوں کا ادب و احترام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے ہمیں دین و دنیا کے کافی فائدے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. کیا ہے پیاری بچیوں؟ کتاب کا ادب بھی ضروری ہے. اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دین اور دنیا کے فائدے کی بات ملتی ہے. کتابوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دین اور دنیا کے فائدے کی بات ملتی. جی، دین اور دنیا کے فائدے کی باتیں پتہ لگتی ہیں. پھر کتابوں کے ادب کا خیال اس طرح بھی کیا جائے کہ کتاب کی بائنڈنگ اور اس کے صفحات کو پھٹنے سے بچانے کی کوشش کی جائے. کاپی کتابیں پھاڑنی نہیں چاہیے. چھلاٹے اوپر چھمپاتے رکھیے. اچھا سنبھال کے رکھی ہے. ارے واہ بھائی واہ. اور باقی آپ تو سنبھال کے رکھتی ہوں گے ساری نا. بچیاں تو کیئر کرتی ہیں. ہاں لڑکے پھاڑ دیتے ہیں. لڑکے شرارتی زیادہ ہوتے ہیں، وہ کتاب کا پورا پھاڑ دیتے ہیں. بچیاں اچھی طرح سنبھال کے کور رکھ کے نا. آپ کی جی مائک پہ بتائیں. کبھی میں کام کرتی تو کور نکل جاتا ہے. کیوں نکل جاتا ہے؟ اس کے سائز کا نہیں ہو، واپس لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو اپنی کاپیز کا، اپنی بکس کا خیال رکھنا ہے. یہ پھٹے نہیں، ان کی بید بھی نہ ہو، ان کے پیجز نہ پھٹیں. پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتاب کا ادب یہ ہے کہ کتاب کے اوپر کوئی اور چیز یعنی پین، چشمہ، اسکیل، ربڑ، کوئی چیز نہ رکھی جائے. ٹھیک ہے. کتاب کا، بک کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، نہ موبائل، نہ پین، نہ پینسل، نہ شارپنر. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. کتابوں کا ادب یہ بھی ہے کہ صرف اسے خرید کر لا کر شیلف میں، الماری میں، لائبریری میں نہ رکھ دیا جائے بلکہ اس کو پڑھا بھی جائے. ٹھیک ہے. کتابیں لا کے خالی رکھ دیے، بعض لوگ لاتے ہیں رکھ دیتے نہیں. کوئی کتاب لائی جائے، اسپیشلی اسلامک بکس جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اگر کسی سے کتاب پڑھنے کے لیے لی ہو تو اس کا بھی ادب ہے. اور اس کا ادب کیا ہے کہ اسے واپس کرنے کا جو وقت دیا ہو اس کے وقت میں واپس کر دی جائے. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی سے کوئی بک لی، کاپی لی تو جتنے ٹائم کے لیے لی وہ واپس کریں اور کسی کی بک اور کاپی خراب بھی نہ کریں. اچھا بعض اوقات کلاس فیلوز ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، کزنس ہوتی ہیں، تو آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، غصہ آ گیا، کسی اور کی کاپی پھاڑ دی. کبھی ایسا ہوا ہے واقعہ کسی کے ساتھ؟
آپ کی کاپی کسی نے پھاڑ دی, غصے میں آپ نے کسی کی کاپی پھاڑ دی. ہاں, تو اچھے بچے ایسا نہیں کرتے, نہ کسی اور کی کاپی یا بک پھاڑتے ہیں, نہ اپنی کاپی اور بک پھاڑتے ہیں. اچھا, اسکول مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ جاتی ہیں تو اپنے بیگ کی بھی کیئر رکھیں. بعض بچے اور بچیاں بڑے اپنے بیگس کی کیئر رکھتے ہیں اور بیگس کو بڑا صاف رکھتے ہیں, اور بعض بچے اچھے بچے نہیں ہوتے, کیا بولیں گے ان کو, گندے بچے. وہ جب اپنا پینسل کو چھیلتے ہیں تو اس کا سارا کچرا اس میں ڈال دیتے ہیں, ریزر جو ہوتا ہے ربڑ اس سے کچھ نکلتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں, پھٹے ہوئے جو ہے وہ پیپر ڈال دیتے ہیں, کوئی ٹافی کھائی, کوئی چاکلیٹ کھائی, کوئی اور چیز کھائی, اس کا ریپر بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. تو بھائی آپ کا بیگ ہے یا ڈسٹ بن ہے یہ؟ بیگ کو ڈسٹ بن بنا دیا. اور کئی بچے ایسے ہیں اپنے بیگ کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں, اپنے ڈریس کو, اپنے اسکارف کو, اپنے ساکس کو, اپنے شوز کو, اور جب اسکول جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں تو اپنی پوری کیئر کے ساتھ جاتے ہیں, تیار ہو کر جاتے ہیں, فریش ہو کر جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بیگ ایک طرف پھینکا, ساکس ایک طرف پھینکے, اسکارف ایک طرف پھینکا, ایسا. بلکہ کیا کرتے ہیں اچھے بچے, ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے شوز کہاں اتار کے رکھیں گے, کچن میں رکھیں گے, شو ریک پہ رکھیں گے. شوز کا ریک ہوتا ہے نا, گھر کے باہر شوز اتار کے, چپل اتار کے, تو جہاں رکھے جاتے ہیں وہاں ترتیب سے رکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر ساکس اتار کے یوں پھینکیں گے گھر میں, یا کیا کریں گے؟ ہاں, جہاں ساکس رکھے جاتے ہیں وہاں رکھیں گے. اسی طرح بیگ جہاں رکھا جاتا ہے وہاں رکھیں گے. تو اس طرح اچھے بچے ایک ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ بھی پیاری پیاری بچیاں ہیں, اور کڈس مدنی چینل پہ بھی جو ہمیں سن رہے ہیں, آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لائیے, نظم و ضبط, ہر چیز ترتیب سے ہو اور ہر چیز سیٹنگ سے ہو. اپنے کپڑے, بچیاں ہیں تو اسکارف, بچے ہیں لڑکے ہیں تو اپنا امامہ, ٹوپی, اپنا لباس, ہر چیز کی کیئر رکھیں اور ہر چیز صاف ستھری رکھیں. کہ صفائی ستھرائی یہ تو بہت پسندیدہ عمل ہے. تو انشاءاللہ صاف ستھرے رہیں گے تو اچھے نظر آئیں گے. صرف دعوت میں جانے کے لیے نہیں, بلکہ اچھے بچے ہر وقت صاف ستھرے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت کڈس مدنی چینل پر بچیوں کی تربیت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی اور ہمارا یہ مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, پیارے پیارے پروگرامز لاتا ہے. گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح ہمارا یہ پروگرام ہے, ویکلی آتا ہے, اور پیاری پیاری بچیاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, پرفارمنس دیتی ہیں, ایکٹیویٹی کرتی ہیں, کچھ سیکھتی ہیں, کچھ سکھاتی ہیں, کچھ بتاتی ہیں. تو یہ بہترین ایک ذریعہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ مدنی چینل بھی ایز اے ٹیچر, ایز اے الیکٹرانک مبلغ, گھر گھر پہنچ کر دین کا میسج پہنچا رہا ہے, سنتیں سکھا رہا ہے, قرآن کی باتیں سکھا رہا ہے, دعائیں سکھا رہا ہے, شریعت کے احکام سکھا رہا ہے. تو میں بچوں سے بھی عرض کروں گا, بڑوں سے بھی عرض کروں گا, بلکہ اب تو بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا ہے. جو بزرگ ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, میل ہے, فیمیل ہے, اسلامی بھائی ہے, اسلامی بہنیں ہیں, دنیا میں جہاں بھی ہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں کہ اس سے کنیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور ہماری زندگی میں ایک نیکیوں کی بہاریں آ جائیں گی. جب زندگی نیکیوں میں گزرے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی تربیت ہو, میرے بچے نیک بن جائیں. تو بچے بھی نیک بنیں, بڑے بھی نیک بنیں, بوڑھے بھی نیک بنیں. دعوت اسلامی یہی تو چاہتی ہے, اور مدنی چینل گھر گھر پہنچ کر یہی تو میسج دے رہا ہے. اگر بالفرض آپ کے یہاں پر الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, لائٹ نہیں آ رہی, کرنٹ نہیں ہے, اور اگر آپ ٹی وی پر یا LED پہ نہیں دیکھ پاتے, تو اگر آپ کے پاس نیٹ ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی کڈس مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کی ویڈیوز موجود ہیں, اپنے بچوں کو یہی دکھائیے. انشاءاللہ تربیت کا بہت سامان ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اینڈ ہوا چاہتا ہے, آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اگلے ہفتے پھر ہم پروگرام لیے آئیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور مدنی چینل بھی دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں.
बच्चों का मदनी चैनल